شیر اسلام حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ شاہی امام پنجاب، آپ کی حق بیانی ایسی کہ شاعر کہنے پر مجبور ہو کہ جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب دنیا کے بت خانوں میں اصنام کی پوجا جاری ہو، جب انسان کی عظمت پر ایک پتھر کا دم بھاری ہو، جب من کی جمنا میلی ہو اور روح میں ایک بیزاری ہو، جب جھوٹ کے ان بھگوانوں سے ایمان پہ لرزہ تاری ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب مسند و منبر پر بیٹھی ہر ایک نظر للچاتی ہو، جب صرف دکھاوے کی خاطر تسبیح اٹھائی جاتی ہو، جب دین کے ٹھیکے داروں میں ایک نفس امارہ باقی ہو، بے ذوق جہاں پر صحبہ ہو، بے ذوق جہاں پر ساقی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب اہل خیرت کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب اہل خیرت کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب بلبل وہ تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں، جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں کچھ سانپ اتارے جاتے ہوں، جب مالی اپنی گلشن میں اب خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بڑھتی ہوں، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہوں، جب قلم زاگر ظالم کی عظمت کا قصیدہ پڑھتی ہوں، جب حق باتیں کہنے پر انسانوں کی زبانیں کٹتی ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب مصر کے ان بازاروں میں کنعان کو بیچا جاتا ہو، جب حرص و ہوس کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب صوم و صلاۃ کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، ایمان کو بیچا جاتا ہو، یزدان کو بیچا جاتا ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جس دور میں کعبے والوں کو گرجا کے نظارے بھاتے ہوں، جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہوں، جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہوں، جس دور میں سبقت غیرت کے اسباب عدم ہو جاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، تم کہتے ہو خاموش رہو۔ حضرت کا یہ جذبہ حق گوئی اور حق بیانی کا ہے۔ میں حضرت کے تعارف میں کیا کہوں، چونکہ مجھ سے زیادہ تو حضرت کا تعارف آپ جانتے ہیں۔ ایسی شخصیت کہ جو محتاج تعارف نہیں، صرف چند الفاظ جب میں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت آپ کے سامنے موجود ہیں، بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے حضرت اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ صلی اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے ایک شام کو بیت اللہ میں عثمان بن طلحہ سے کہا کہ ذرا بیت اللہ کی چابی دے دو۔
تاکہ میں اس میں 2 نفل نماز ادا کر سکوں۔ اب جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی انہوں نے ذرا تلخ بات کہی، انہوں نے کہا کہ قبیلہ قریش کا اگر کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں اس کو تو چابی دے سکتا ہوں، نعوذ باللہ آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی استقامت والے، ہمت والے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرے سے پرانی جان پہچان ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ دیکھ لے تو کیسی باتیں کر رہا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ابن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام اتنی بات کہہ کے تشریف لے گئے بس۔ پھر ہجرت کا واقعہ آیا، اور ہجرت کے واقعے میں ابتدا میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام جب پہاڑ پر غار ثور میں آرام فرما ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہیں، تو ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، امیہ بھی، یہ تمام کے تمام جو ہیں مشرک نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے لیے چاروں طرف تلاش کرتے پھرتے کہ کہاں چلے گئے۔ اتنے دن میں درمیان میں کسی بندے نے، مخبر نے ابو جہل کو یہ اطلاع دے دی کہ وہ جو نبی علیہ السلام ہیں ان کا یہ تو نہیں پتہ لگ رہا کہ کہاں پر ہیں، لیکن البتہ یہ پتہ لگ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بٹیا ہے، وہ روزانہ رات کو پہلے پہر تازہ کھانا بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے والد کے لیے لے کے جاتے۔ اب ابو جہل کو جب یہ بات پتہ لگی تو وہ دندناتا ہوا سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ اب اس بات کو ذہن رکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، مکے کے بڑے سرداروں میں سے ہیں، چودھریوں میں سے ہیں، بڑے بزنس مین میں سے ہیں، ان کے کپڑے کے بڑے بڑے شوروم ہیں، باغات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی پہلے سے بہت زیادہ مالدار ہوگا تو اس کی پورے علاقے میں، پورے حلقے میں بہت بڑی عزت ہوگی، اس کا گھر عالیشان ہوگا۔ تو ابو جہل سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی پر پہنچا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے ساتھ باقی مکے کے ظالم موجود تھے۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے جیسے سیدنا اسماء کو دیکھا تو اس نے کہا، ہاں، کیونکہ مخبر نے کہا تھا کہ اسماء بنت ابو بکر ہی ہے جو روزانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے جاتی ہے، اسماء ہی ہے وہ۔ تو ابو جہل نے وہیں پہ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تشدد شروع کیا اور پوچھتا ہے مارتا ہوا کہ اسماء یہ بتا تو صحیح کہ تیرے والد اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ کو کہاں چھپا کے رکھا ہے کہاں وہ؟ ہم اتنے دن سے تلاش کر رہے ہیں، مل نہیں رہے۔ تو سنیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بٹیا نے کیا کہا، کیا فرمایا اسماء بنت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتی ہیں میرے دل نے کہا کہ اسماء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، اور تجھے پتہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ کہہ رکھا ہے کہ مسلمانوں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ مت بولنا زندگی میں۔ اب اسماء کو جب ابو جہل نے پوچھا کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء کہتی میرے دل نے کہا اسماء میں جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں، مجھے تو پتا ہے محمد رسول اللہ کہاں ہے۔ تو سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بٹیا نے کیا جواب دیا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، قربانی کیا ہوتی ہے،
ایثار کس کو کہتے ہیں؟ جذبہ کس چیز کا نام ہے؟ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لفظ تاریخ میں درج ہیں، کہنے لگی ابو جہل سن لے، مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ اور میرے ابا دونوں کہاں ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم تو جتنا مرضی ظلم کر لے تجھے بتاؤں گی نہیں۔ سچ بول کے نبی کی دین کی لاج بچائی اور پھر تشدد برداشت کر کے محمد رسول اللہ کی ناموس کے اوپر پہلا دیا، اس میں کیا گیا۔ ابو جہل نے جب اتنی بات سنی سے بڑا غصہ آیا، بڑا مارا۔ سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر پہ گر گئی تو کان میں جو بالی تھی نا اس کی وجہ سے پورا کان پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا شدت سے۔ تو ابو جہل مارنے کے بعد جب تھک گیا کہ چلا گیا وہاں سے، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، وہاں سے اندر گئیں، اپنے ہی دوپٹے سے اپنا چہرہ باندھا، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ میری پٹائی ہو گئی، میرے پر ظلم ہو گیا، میرے پہ تشدد ہو گیا، نہیں، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تازہ کھانا تیار کیا اور رات کے پہر دوبارہ پھر چھپتی چھپاتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ بٹیا نے تو آج عجیب طرح کپڑا باندھا ہوا، حالت بڑی خراب ہے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے اسماء، کیا بات ہوئی؟ فرمایا ابو جی کوئی بات نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹا بتاؤ کیا بات ہوئی؟ اسماء کے آنسو نکل گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پتہ معلوم کرنے کے لیے ابو جہل نے مجھ پر تشدد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ کریم کے بارگاہ میں اور اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میں نے تمام لوگوں کے بدلے چکائے ہیں، لیکن ابو بکر کا، ابو بکر کی اولاد کا، ابو بکر کے بیٹوں کا، ابو بکر کی بیٹیوں کا، اس گھرانے کا جو بھی نعم البدل ہے وہ قیامت والے دن آپ سے دلوانے والا ہوں، آپ کے علاوہ کوئی اور اس گھر کا نعم البدل نہیں عطا کر سکتا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے دعا کی سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہاں جب نبی علیہ السلام غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں تو نبی علیہ السلام کے آرام کرنے کا وقت ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے ایک سوراخ غار کا کھلا ہوا تھا، باقی سوراخوں میں اپنی چادر پھاڑ کے ڈال دی، ایک سوراخ باقی تھا، اس پہ اپنی ایڑی لگا لی۔ اب جب ایڑی لگائی نبی علیہ السلام سو گئے تو اسی سوراخ میں سے سانپ آیا، اس نے ڈنک مارا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جب ڈنک مارا، اب ہمیں تو مکھی اور مچھر نہیں نماز پڑھنے دیتے، اب یہاں سانپ نے ڈنک مارا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تو پاؤں نہیں ہلا رہے، کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، نبی علیہ السلام کو نہ تکلیف ہو۔ تو سانپ نے دوبارہ ڈنک مارا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے پھر پاؤں نہیں ہلایا، اس نے دوبارہ ڈنک مارا تو زہر جب چڑھنے لگا جسم میں تو درد ہوتا ہے، جب اس درد کی شدت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے نبی علیہ السلام کے اوپر گر گئے۔ اب نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آنسو ہیں، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ ابھی کوئی بات ہو جائے، ابھی کوئی بات ہو جائے تو ہم فوراً کہتے تھے کہ اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہاں سنیں یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے تیسرے پارے میں، ارے آگے دعوے کرتے ہو ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی نماز پڑھتے، اللہ کی تسبیح کرتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اچھا ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہیں، لیکن ان میں سے اس وقت تک کوئی قبول نہیں ہوگی جب تک تم محمد الرسول اللہ کے وفادار نہیں بن جاتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا کیا ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کچھ کاٹ گیا، پیر میں درد ہے، سانپ میں درد ہے، نہیں لفظ سنیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال آپ پر قربان، یا رسول اللہ ابو بکر کی جان آپ پر قربان ہو جائے، لگتا ہے کہ کسی جانور نے میرے پاؤں کے اندر تکلیف پہنچائی ہے۔ اپنی تکلیف بتانے کے لیے بھی پہلے کیا کر رہے ہیں؟ محبت اور وفاداری کا اظہار وہ کر رہا ہے جسے ضرورت نہیں ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ اپنا اپنا مال لے کے آؤ، سب لوگ لے کے آئے، ابو بکر صدیق گھر سے چلے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوچتے میں نے سوچا کہ آج ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنا ہے، جتنے جانور تھے آدھے کیے، سارا سامان آدھا کیا، جائیداد آدھی کی، جواہرات آدھے کیے، سونا آدھا کیا، مویشی آدھے کیے، مال دولت آدھی کی، ساری نبی علیہ السلام کے پاس۔ اللہ نے پوچھا عمر کیا لائے؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال، تھے بھی مالدار نا، یا رسول اللہ جتنا تھا آدھا آپ کے لیے اللہ کے راستے میں، آدھا گھر والوں کے لیے۔ ادھر سے ابو بکر آئے، ابو بکر نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور ادھر اسی دوران جبریل بھی آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جبریل نے بھی ٹاٹ پہن رکھا ہے۔ حیرانی سے پوچھا جبریل یہ آپ نے کیسے کپڑے پہنے؟ فرمایا اپنے دوست کو تو دیکھو، تو میری بات کرتے ہو کہتا آپ پورے ملائکہ نے تمام عرشوں کے اوپر کاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، ہوا کیا؟ فرمایا اپنے دوست کو تو دیکھو۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے، کاٹ کے کپڑے پہن رکھے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال تھا، جتنی دولت تھی، جتنے مویشی تھے، جتنے بستر تھے، جتنا کھانے پینے کا سامان تھا، جتنا اناج تھا، جتنے تیل تھے، جتنا شہد تھا، جو غلام تھے، جتنی سواریاں تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام حتیٰ کی تن کے کپڑے بھی اتار کے اس مال غنیمت کے لیے آپ کی حضور پیش کر دیے جو آپ نے مانگا ہے۔ محمد رسول اللہ نے کہا ابو بکر میرے رب نے تجھے سلام بھیجا اور یہ پوچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ رب جو عرشوں پر ہے، جو محمد رسول اللہ کا جس نے پوری کائنات کو بنایا، اس رب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دوست سے کہہ دو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، کیا تم بھی اللہ سے راضی ہو کہ نہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں غار کے اندر، اللہ کریم کی بات سنیں، اللہ کریم کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کو سمجھے، اسلام کو سمجھے۔ اسلام جب کائنات میں آیا تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا، حوصلہ دینے کے لیے آیا۔ محمد رسول اللہ جب آئے تو ہمت بتانے کے لیے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو پوری سیرت ہے وہ لوگوں کو حوصلہ دینے کی بات ہے، وہ مثبت کرنے کی بات ہے، وہ اچھی سوچ بنانے کی بات ہے۔ اللہ کریم کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام غار میں ہیں، ابو بکر صدیق کو فکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دشمن ہمیں دیکھ نہ لے۔ اللہ کریم نے چھوٹی سی بات کی، فرمایا لا تحزن، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنا نہیں ہے کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کی وہ فوج بھیج رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے پوزیٹیو بات قرآن پاک میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کائنات میں یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کو صاحب خلق عظیم بنا کے بھیجا ہے۔ سب سے اعلیٰ کردار، سب سے اعلیٰ اخلاق کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے نبی علیہ السلام باتیں کیسی کرتے ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پہ، جنگ خندق کے موقع پہ
کسی نے کہا دشمن آنے والا تھا، کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے چاروں طرف اگر ایک کھائی کھود دیں تو دشمن اس طرف رہ جائے گا، ہم ادھر رہیں گے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ مشورہ اچھا لگا، نبی علیہ السلام نے کھائی کھودنے کا حکم دیا۔ اب اس واقعے کو سنتے ہوئے اس پس منظر میں جائیے، کھائی اس لیے کھود رہے تاکہ دشمن دور رہے، کھود ان دنوں میں رہے ہیں کہ گرمی کی شدت ہے، اور کھود اس حالت میں رہے ہیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ایک کھجور کے 4 ٹکڑے دیے جاتے ہیں۔ اب وہ کھدائی چلتے چلتے ایک جگہ ایک پتھر ایسا آ گیا جو ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ آپ کبھی کان میں جائیں گے نا مکرانہ جہاں سے پتھر نکلتا ہے عرب میں بھی زمین میں، تو پوری سلیب ہوتی ہے 100 فٹ کی، پتھر ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو ایک پتھر ایسا آ گیا جو ٹوٹ نہیں رہا، تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ کس کو اطلاع دی گئی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ تو نبی علیہ السلام موقع پہ پہنچ گئے۔ اب یہاں اور بات بھی سنتے جاؤ، بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ امی کہتے کس کو ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تو ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہے، لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کائنات میں تشریف لائے، ابھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے، ابھی اپنے گھر میں تھے، محمد رسول اللہ نے باقاعدہ پلٹ کے باقاعدہ بڑے لوگوں کی طرح اپنے رب کو سجدہ کیا، اور اللہ کریم نے اسی لمحے کائنات میں اب تک جتنے نبی آئے، رسول آئے، اور کائنات میں جتنے علوم ہیں، کائنات میں جتنے راز ہیں، اللہ کریم نے تمام اپنے نبی علیہ السلام کو منتقل کر دیے۔ تبھی تو شیخ سعدی نے کہا تھا کہ میں بہت نعتیں لکھتا رہا، آخر میں آ کے ایک بات سمجھ آ گئی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ السلام ایک جنتی آدمی میں 70 دنیا کے آدمیوں کی طاقت، ایک نبی میں 70 جنتیوں کی طاقت، اور یہ تو محمد رسول اللہ ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اب جب گھن پکڑا ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے، وہ پتھر کی سلیب کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے وہ گھن مارا تو اس میں پوری دائیں سے لے کے بائیں تک ایک درار ہو گئی۔ سنیں ہمارے نبی علیہ السلام کیسے باتیں کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ لو جی پتھر ٹوٹ گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جلدی سے نکالو دشمن آنے والا ہے، یہ نہیں کہا تم نے دیر سے بتایا۔ سنو، نبی علیہ السلام دھوپ ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، شدت ہے، پریشانی ہے، دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، لیکن کیا کر رہے؟ جب پہلا گھن مارا، جب اس میں ایک درار پیدا ہوئی، صحابہ کو فرمایا کہ میرے رب نے فارس کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ مثبت گفتگو دیکھیے، دکھ میں، پریشانی میں کیا کر رہے ہیں؟ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ دوسرا پتھر مارا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دوسرا گھن مارا جب، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں بھی مجھے عطا فرما دی۔ مطلب یہ واقعہ آپ کو سنانے کا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پریشانی کے وقت بھی، جب کوئی آزمائش کا وقت آتا تھا تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام پازیٹیو بات کرتے تھے، مثبت بات کرتے تھے، منفی بات کبھی بھی نبی علیہ السلام نہیں کی۔ ہم لوگ کیسے بات کرتے تھے؟ ہم تو اگر ہمارے گھر میں یا رشتہ داری میں یا جان پہچان میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے، کوئی بڑی بیماری اس کو لگ جائے، ہم ملنے کے لیے جائیں گے، اوہ چچا تم تو بہت کمزور لگ رہے ہو، کس ڈاکٹر سے دوائی دی؟ اچھا تو ڈاکٹر بالکل بیکار ہے۔ کوئی اور آئے گا، اچھا تمہیں یہ تکلیف ہے، میرے ماما بھی اسی تکلیف سے مر گئے۔ یہ اس نبی علیہ السلام کی امت بات کر رہی ہے جو کہ مرتے ہوئے کو حوصلہ دے دیتے ہیں، جو ستروں کی بات سنتے ہیں، جو مایوسوں کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں، جو کمتر لوگوں کو اٹھا کے برابری کا درجہ عطا فرماتے ہیں، جو پریشانی میں، دکھ میں، تکلیفوں میں نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف چلے اور مشرکین مکہ نے کہا 100 اونٹ دیں گے
اگر کوئی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے کے آئے تو سراقہ ایک تھا بہت تیز ترار آدمی، وہ اپنا گھوڑا لے کے دوڑا نبی علیہ السلام کے پیچھے، اس نے آخر ڈھونڈ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب قریب کیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھس گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، پھر واپس نکلے، پھر دوبارہ یہی حرکت، پھر دھس گئے، پھر دوبارہ حرکت۔ سنو میرے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا، وہ نبی جن کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے کائنات کے ذرے ذرے کو معمور کر رکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام؟ وہ کہتے تو گھوڑے سمیت زمین میں دفن ہو جاتے، وہ چاہتے تو طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے، لیکن کیا کہا سراقہ کو؟ اور فرمایا سراقہ وہ تو یار ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن، کسرا اس وقت کا سپریم سب سے بڑا بادشاہ تھا عراق کا، ہم تو تیرے ہاتھوں میں بڑے بڑے کنگن پہنتا تھا، کونیوں تک سونے کے جواہرات کے، بڑا مشہور تھا۔ تو کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سراقہ ہم تو تیرے ہاتھ میں کسرا سے کنگن دیکھتے ہیں اور تو یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے؟ فوراً توبہ کی، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کلمہ پڑھا۔ اب سنیں، سراقہ نے ساری زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں گزاری، آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کی خلافت میں ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے، ان کا انتقال ہوا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ سراقہ کی عمر 90 سال ہو گئی، بڑی مشکل سے اٹھتا ہے چارپائی سے، بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں، تو پوتے کئی بار کہتے ہیں مذاق میں کہ دادا پتہ نہیں کب موت آ جائے، دادا پتہ نہیں کب آ جائے موت۔ تو یہ سراقہ کیا کہتے ہیں ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ فرمایا نہیں، جب تک تمکن نہیں آتا تب تک موت نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا، اور ادھر خالد بن ولید پہنچ گئے کسرا کے تخت کے اوپر، حاصل کر لیا تخت، وہ بھی نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں۔ جب مال غنیمت اکٹھا کیا فرمایا ہوئے کسرا کے کنگن لاؤ، امیر المومنین کو بھیجو، میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ سراقہ کو کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد نبی میں وہ کنگن آئے، آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو سراقہ کے جو پوتے تھے ان کو بلایا، فرمایا اپنے دادا کو بلا کے لاؤ۔ کہنے لگے دادا تو آج کل بہت حالت خراب ہے، وہ تو جلدی بستر پہ نہیں اٹھتے۔ فرمایا بس کان میں جا کے اتنا کہنا کہ کنگن آ گئے ہیں، اتنا کہہ دینا بس جا کے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اختیاری ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کا جو فاتح ہے، نبی علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری زندگی ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ نبی علیہ السلام کے خلاف کچھ کر سکے، محمد رسول اللہ نے اختیار کیا ان حالات کو تاکہ امت کو یہ بتایا جا سکے، یہ سمجھایا جا سکے کہ غریبوں کی مدد کیسے ہوگی، پریشانی میں گزارا کیسے ہوگا، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیا جائے گا۔ عثمان بن طلحہ کو کہا نا چابی دے، کہتا چابی نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے منت نہیں کی، کندھے پہ ہاتھ میں تھپکی ماری، فرمایا ہمیں ایک وقت آئے گا چابی لیں گے، اور 10 سال بعد نبی علیہ السلام بطور فاتح بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا جب عثمان بن طلحہ کو پتہ لگ گیا گھر پہ کہ آج تو مکہ فتح ہو گیا، پیغام بھی پہنچ گیا، آؤ بھائی چابی لے کے آؤ، کانپتے کانپتے پہنچے۔ دل میں کیا سوچتے ہیں کہ دیکھو جب کبھی کوئی آتا ہے نیا حکمران تو ظلم کر دیتا ہے، تشدد کر دیتا ہے، میں نے تو نعوذ باللہ چابی دینے سے منع کیا تھا، آج میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، آج میرا کیا بنے گا۔ تو سراقہ تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے سوچتے آ رہے ہیں، یہ سوچتے سوچتے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، فرمایا لے آؤ چابی لے آؤ۔ اب چابی لے لی گئی ان سے، بیت اللہ کو کھولا گیا، پاک کرنے کے بعد نماز پڑھی گئی، لیکن جب واپس چابی تالا لگایا تو نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا ادھر آؤ، اب یہ کام کا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، عثمان بن طلحہ کو نبی علیہ السلام نے کہا یہ چابی پکڑو، اب قیامت تک تمہاری نسل میں باقی رہنے والی ہے۔
سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ چابی میری طرف نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت میری طرف آئی ہے۔ فرمایا اتنا قریب نبی کہ اختیار ہونے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے ہیں، اختیار ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام۔ اور ادھر کیا ہوا جب چابی دے دی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ توجہ ادھر رکھیں، ان کو ادھر دیکھو، میری طرف سفر کر کے ہم آیا، عادتیں بدل لو تھوڑی ایمان والی جان، ہر ایک ذرا سا کچھ ہو جائے تو ادھر ہی دیکھنے لگے۔ سیدنا پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کو چابی دینے کے بعد جب فارغ ہو گئے، ظہر اثر مغرب ہونے والی تھی، جب پہلی اذان بیت اللہ میں ہونی تھی۔ کون سی اذان ہونی جی؟ پہلی اذان جب بیت اللہ میں ہونی ہے تو نبی علیہ السلام نے جب ارادہ کیا اذان کے حکم کا، تو جو ان کے قریب صحابی کھڑے تھے، نبی علیہ السلام نے جب پوچھا نا وہ بلال کہاں ہیں، تو جو قریب میں صحابی کھڑے تھے نا انہوں نے کان میں مشورتاً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، یہ ام القرہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ آپ کے اختیار میں آ گیا آج۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت برادری بات تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، شکست ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ ایک غلام کو اذان دینے کے لیے کہیں گے تو ان کی جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی سنو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈانٹ کے، فرمایا سن لے آج تو یہ بات کی، آئندہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے غلطی سے ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اے کالی ماں کے پتر، تو انہوں نے جا کے نبی علیہ السلام کو کہہ دیا، محمد رسول اللہ نے ڈانٹا، فرمایا سلمان اب بھی زمانے جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، اب میں آ گیا ہوں، اب بڑے اور چھوٹے میں، امیر اور غریب میں، گورے اور کالے میں فرق ختم ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اتنا غم ہوا، باہر نکلے گلی میں، بلال رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، دیکھ کے زمین پر لیٹ گئے، ریت کے اوپر اپنی کال رکھی اور فرمایا بلال میرے چہرے پہ پیر رکھ کے نکل تاکہ مجھے اپنی اس غلطی کا اعادہ کرنے کا موقع ملے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سیدنا سلمان فارسی کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں دونوں کی، فرمایا نہیں ہم تو بھائی بھائی ہیں، یہ محمد رسول اللہ نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بھائی معافی مانگنے پہ آ جائے تو دوسرا پھر بھی بدلہ لینے کو مانگتا رہے۔ یہاں جب نبی علیہ السلام نے کہا بلال کہاں اس کو اذان دینی ہے، تو بیت اللہ کے صحن میں تو نواب کھڑے ہیں، بڑے بڑے شہزادے، کون؟ دنیا کا سب سے بڑا مسلمان۔ پتہ ہے نا آپ کا سب سے بڑا مسلمان کون ہے بھائی؟ پتہ ہے کسی کو؟ آپ کو کسی کو پتہ ہے سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ پچھلی بار بھی کہہ کے گیا تھا مولویوں کی تنخواہ بڑھا دو، انہوں نے بڑھائی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں تم لوگ یہ بات کی، مذاق سمجھو اسے۔ سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، رسول اللہ کے لڑکپن کے دوست، رسول اللہ کے محلے کے پڑوسی، رسول اللہ کے جوانی کے دوست اور رسول اللہ کے ایمان لانے والوں میں پہلے دوست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوست، رسول اللہ کے غار کے دوست، بدر کے دوست، احد کے دوست، حنین کے دوست، خندق کے دوست، یرموک کے دوست، وہ دوست ہیں جو آج محمد رسول اللہ کے روزے میں اندر آرام کر رہے ہیں۔ اور صرف اسی لیے سب سے بڑے مسلمان نہیں بنے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، نبی علیہ السلام نے کس کی زندگی میں؟ اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں 1,40,000
24,000 صحابہ میں سے اگر کسی کو مصلی امامت پر کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے۔ اب خانہ کعبہ کے سین میں تو بڑے بڑے لوگ کھڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، اور سیدنا عمر بن خطاب، کون عمر بن خطاب جس کے بارے میں لکھا ہے 1,24,000 صحابہ نبی علیہ السلام کے مرید ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کس کے مرید ہیں جی؟ رسول اللہ کے مرید ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اکیلے عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ اللہ سے مانگ کے لیے یا اللہ یا عمر مسلمان ہو جائے یا عمر مسلمان ہو جائے، اللہ نے عمر بن خطاب کو پسند کیا کہ محمد رسول اللہ کو، کیا ہم آپ کو عمر بن خطاب دے رہے ہیں؟ وہ بھی بیت اللہ کے سین میں کھڑے۔ سیدنا عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ جن کو شیر خدا کہا گیا، ابو بیدہ بن جراح جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا، سیدنا عبداللہ بن زبیر جو مفسر قرآن ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد رسول اللہ کے چچا ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے حربل دستے کا سردار ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ بڑے بڑے شہزادے کھڑے، بڑے بڑے دولت مند کھڑے۔ اب میرے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے بلال کو بلاؤ۔ بلال کون ہے؟ بلال غریب ہے، بلال غلام ہے، بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، بلال زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ بلال نے جب کبھی بیت اللہ کے اندر آ کے سجدہ کرنے کی کوشش کی، ابو جہل نے مارا، عتبہ نے مارا، امیہ نے کھال ادھیڑی، عبداللہ بن جدان نے مارا، ابو لہب نے مارا۔ بلال تو اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کبھی بیت اللہ کے اندر پیر نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو جس دن اپنے تسلط میں لیا، وہ فرمایا میرے بلال کو بلاؤ بھائی، آج اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ باتیں نہیں، نبی علیہ السلام کا یہ دین ہم تک اس لیے پہنچا کیونکہ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے کائنات میں برابری کی بات اپنے عمل کے ساتھ کی ہے، صرف گفتگو کے ساتھ نہیں کی ہے۔ آج بھی اگر کچھ مسلمان سمجھتے ہیں ہم اوپر بیٹھے ہیں باقی نیچے بیٹھے ہیں، اگر کچھ یہ سمجھتے ہیں میرا برتن الگ ہو میرے نوکر کا الگ ہو، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا میرے سے کپڑے نہ پہنے، یہ تھوڑے کم تر پہنے، تو وہ اپنے ایمان کو اچھی طرح ٹیسٹ کرا لیں۔ یہ وہ والے مسلمان نہیں ہیں محمد رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی موجودگی میں جب بلایا سیدنا بلال کو، فرمایا بلال یار بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ اب جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے لگے غلاف کی منڈیر پکڑ کے، آپ تو سب لوگ ماشاءاللہ عمرہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے بھائی؟ جو نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے اور اللہ تعالیٰ ایجنٹ بھی پاک صاف عطا فرمائے۔ تو بیت اللہ جو ہے، جو کالے رنگ کا کمرہ ہے جس میں غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور جو چاروں طرف مسجد ہے آپ ویڈیو میں دیکھتے ہو اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ یہ بھی اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ قصہ جب آپ سنیں گے آپ کو اس کی لذت محسوس ہو کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا کیا تھا۔ وہ جو کالے رنگ کا جس میں غلاف چڑھایا وہ بیت اللہ ہے، وہ قبلہ ہے ہمارا، یہ مسجد کا منہ اس کی طرف ہے، اور وہ جو چاروں طرف کا برآمدے بنے ہوئے ہیں بے انتہا بڑی ہوئی مسجد حرام ہے۔ حرام لفظ اس لیے دیا کہ وہاں دھکا دینا منع ہے، وہاں گالی دینا منع ہے، چوٹی کاٹنا منع ہے، دوسرے کو کہنا اگلی صف میں ہو جائے یہ بھی منع ہے، کسی کو کچھ بھی کہنا منع ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد حرام کی بھی ہر ایک کام منع ہے یہاں، بس اللہ کی حضور عبادت کرو۔ اب نبی علیہ السلام نے بلال کو کہا کھانا کعبہ کی چھت پہ چڑھو۔ اب یہ منڈیر پکڑ کے جب چڑھنے لگے تو ساروں کتاب رو رہے، ارے بیت اللہ فتح ہوا تو مجھے بات ہو گئی۔
اب جو منڈیر پکڑ کے بیت اللہ کی اوپر چڑھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا بلال یار تو حبشی ہے، تو غلام ہے اور تیری ذات بھی بہت نیچی ہے، تیرا رنگ بھی بڑا کالا ہے، تیرے کپڑے بھی بڑا سادہ ہے، یہ دیکھنا سارے شہزادے نیچے کھڑے ہیں، سارے بادشاہ نیچے کھڑے ہیں، آخر تم نے ایسا کیا کر دیا کہ آج ساری دنیا نیچے تو سب سے اوپر ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ کو میرے دل نے کہا کہ بلال یہ جو خانہ کعبہ کے سیٹ میں کالی کملی والے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں نا، یہ ان سے وفاداری کا نتیجہ ہے کہ تو آج بیت اللہ کی چھت کے اوپر پہنچو۔ صلی اللہ آہستہ بولتے صلی اللہ آواز ہی نہیں آ رہی، صلی اللہ، پیچھے والے بھی نہیں بولتے صلی اللہ۔ تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ یہ جو پیارے محمد علیہ السلام ہیں، ان سے وفاداری کا نتیجہ ہے کہ تو آج بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گیا ہے۔ لیکن جب وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے نا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں مدینے میں تھا مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اب مکے میں جب ہم جاتے ہیں ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس دروازے سے جاتے ہیں سامنے جو بیت اللہ کا حصہ نظر آتا ہے وہی ہمارا قبلہ ہے۔ اگر بیت اللہ کے اندر چلے جائیں گے تب بھی اس کی دیوار کی طرف منہ کر کے باہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے کہ وہ دیواروں کو اللہ کریم نے قبلے کا درجہ دیا، بس چاہے وہ مشرق سے آپ آئیں، چاہے مغرب سے آئیں، چاہے شمال سے چاہے جنوب سے، جو سامنے بیت اللہ کا حصہ آ رہا ہے بس اسی طرح منہ کر کے۔ فرمایا جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا میرے دل نے کہا بلال مدینے میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذانیں دیتا تھا، قبا میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذانیں دیتا تھا، راستے میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذانیں دیتا تھا، اب بلال اب تو میں خود مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا ہوں، اب کعبہ کہاں گیا؟ اب کعبہ کدھر؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا تربیت یافتہ ہے یہ محمد رسول اللہ کا غلام خاص ہے۔ فرماتے میں نے دیر نہیں لگائی، فرمایا ایک انگلی اپنے کان میں لگائی اور اپنا چہرہ اور شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے بلال اذان دینے لگا تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دے کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ کعبہ ہے، کعبے کی سند محمد رسول اللہ ہے، قرآن کی سند محمد رسول اللہ ہے، مسجد کی سند محمد رسول اللہ ہے۔ اور پھر سنو کیا کمال کی بات ہوئی، میرے رب کریم نے اپنا رنگ دکھایا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی، ادھر بلال اذان دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی چھت پہ منہ محمد رسول اللہ کی طرف، ادھر محمد رسول اللہ کے دل میں بات آئی کہ جب تک اذان ہوتی ہے میں طواف کر لوں، اب رسول اللہ طواف کرنے کے لیے چل پڑے۔ اب بلال کا کعبہ جب چل پڑا تو بلال اذان بھی دیتا ہے، گھومتا بھی جاتا ہے تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دے جتنے مرضی نبی نئے بنتے رہے، جتنے مرضی جھوٹے آتے رہے، تم نے جانا اسی طرف ہے جس طرف محمد رسول اللہ ہے، جانا ادھر ہی ہے جس طرف محمد علیہ السلام ہے، کرنا وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، قیدی لائے گئے، نبی علیہ السلام نے معافی نامے جاری کر دیے۔ سنو جب شام ہو گئی تو اس وقت مکے کے موجودہ گورنر، مکہ المکرمہ کے اس وقت کے موجودہ سربراہ، اس وقت کی حکومت کو چلانے والا بندہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی دن مسلمان ہوئے، اب انہوں نے نبی علیہ السلام کو جا کے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوٹھی پہ تشریف لے چلیے، بہترین کھانا دیا ہے۔ ادھر مکہ المکرمہ میں ایک گھر ہے ٹوٹا پھوٹا سا، اس پہ کھجور کی چھت ہے،
کھجور کی دیواریں ہیں، کھجور کی چٹائی ہے. اس گھر میں ایک عورت ہے جو اب کچھ ضعیف ہو گئی ہے، اس کا نام ام ہانی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور بچے اس کو کہہ رہے ہیں، چھوٹا بیٹا اس کو کہتا ہے بار بار اماں جی آپ پچھلے 10 سال سے ہمیں کہتی ہو کہ یہ جو محمد علیہ السلام ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ تو روزانہ ان کے قصے سناتی ہو. آج تو ہم نے سنا بازاروں میں آپ کے بھائی جو ہیں وہ مکہ المکرمہ کو فتح کر چکے ہیں. اماں جی کے ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے. نبی علیہ السلام چچا کے بیٹے ہیں ام ہانی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام ہانی کے میاں نے اس کو اس لیے طلاق دی 10 سال پہلے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی. اب ام ہانی نے ذرا جذبات میں آ کے اپنے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے کہا کہ ہاں بیٹا کوئی بات نہیں. اور دل میں کیا سوچتی ہے کہ وہ محمد علیہ السلام تو میرے بچپن کے بھائی ہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کے لگتے جگر ہیں. اب تو وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اب تو فاتح مکہ بن کے آئے ہیں، اب تو تاجدار مدینہ ہیں، اتنا بڑا لشکر 10,000 کا ساتھ میں آیا ہوا ہے. ان کو کیا یاد ہوگا کہ ان کی ایک بہن مکے میں رہتی ہے؟ ابھی یہ سوچ رہی ہے دروازے پہ دستخط ہوئی تو ادھر سے انہوں نے زور سے ذرا پوچھا کون ہے بھائی دروازے پر؟ تو ادھر سے آواز آئی کہ ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ. یعنی ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھایا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ جس دن کوئی فتح حاصل کرو گے، جس دن کوئی اور اب تمہارے پاس بڑی چیز آ جائے گی تو پھر ان کے پاس پہلے جانا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے، کہ تمہارے ساتھ تھا کوئی. اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا اس کا؟ کیا کیا پیغمبر علیہ السلام نے اس کا؟ نبی علیہ السلام نے ام ہانی کے گھر پہنچے، اطمینان سے بیٹھ کے کبھی اپنے مولویوں سے سیرت النبی کی کتابیں پڑھوانا. میرے نبی علیہ السلام نے فاقے تو کیے ہیں لیکن کبھی باسی روٹی نہیں کھائی. فاقے کیے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، لیکن کبھی باسی کھانا. یہ پہلا موقع ہے ام ہانی کے گھر پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. رات کا پہلا پہر ہے، عشاء کے بعد. پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہانی بڑی پریشان ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تو کچھ نہیں. فرمایا کچھ ہو کر دیکھو. تو ہانی نے دیکھا ایک تاق میں سوکھی سی روٹی ہے. فرمایا یا رسول اللہ ایک سوکھی باسی روٹی ہے. اس روٹی کو پانی سے دھویا گیا، سرکے میں ڈبو کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. تو پیارے علیہ السلام نے وہ باسی روٹی اس دن تناول فرمائی. جانے کے تو جا سکتے تھے کسی بڑے آدمی کے گھر. آج کل تو مولوی بھی ہمارے جیسے کوئی آئے تو کہتے ہوئی کوئی بڑھیا کوٹھی میں انتظام ہو جائے، یہ نہ کسی غریب مسلمان کے گھر پہ کھانا کھلا دیا. کوئی بڑھیا انتظام ہو. اگر کھیر بھی آج کل پیر صاحب کے سامنے بعد میں پہنچے، حضرت جی کے سامنے کھیر بعد میں پہنچے اور سنت طریقے سے دائیں طرف سے دینی شروع کرتے جب تک تو حضرت جی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. دین ہمارے پاس ہے کہاں؟ ہم تو کھیل تماشا کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سماجی قدریں قیمتیں قائم کر کے عالم کا، پورے عالم کا، پوری دنیا کا. اسلام آج سب سے بڑا مذہب ہے. یہ ایسے نہیں بنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ روایات قائم کی ہیں. اعلیٰ روایات قائم کی. سنو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. بات میری سمجھ آ رہی ہے نا آپ سب کو بھائی؟ کہیں کہو کہ وہ فتویٰ نہیں دیا ابھی تک. ہاں سمجھ آ رہی ہے اطمینان سے؟ نبی علیہ السلام نے اس رات سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسترا لگا دیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک بستر تیار ہے، آپ آرام فرما ہو. تو نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کہی. فرمایا ہانی آج سنا دی. اچھا جو آدمی چلا لگا کے آئے یا حج کر کے آئے یا مولوی بن کے آئے یا کوئی سنی مسلمان ہو بہت زیادہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں وہاں سے آئے. ساڑھے پنجابی جی نا کہاوت مشہور ہے، علی ارمان پنجابی میں کہاوت مشہور ہے. وہ کہتے ہیں بندہ جدوں حج کر کے آتا ہے وہ کہتے ہیں باقی پیڑ کا کافر ہے میں کلے مسلمان.
مطلب جو حج کر کے آتا ہے وہ سوچتے ہیں ان کو کیا پتا اسلام کیا، مجھے پتا ہے، یہ کون سے مسلمان؟ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جو بندہ جس لائن کا ہوتا ہے، میں مولوی ہوں، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، میری جگہ کوئی انجینئر آتا آپ سے انجینئر کی باتیں کرتا، کوئی ڈاکٹر آتا آپ سے معالجے کی بات کرتا، کوئی افسر آتا آپ سے پرشاسن کی باتیں کرتا، کوئی منتری آتا آپ سے ترقی کی باتیں کرتا، ہر بندہ اپنی لائن کی بات کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کائنات میں ایک کتاب لکھی گئی دنیا کے 100 بڑے آدمی، کتنے بڑے آدمی؟ 100 بڑے آدمی، لکھنے والا بھی زندہ ہے، امریکہ میں رہتا ہے، عیسائی ہے۔ 100 بڑے آدمی لکھنے کے بعد جب اس نے ان کی رینکنگ کی کہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر پہ کون آئے گا، تو سب سے پہلے نمبر پر جس ذات کا نام ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اس لیے نہیں کہ ان کا اسلام دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے، نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ ان کی مسجدیں کائنات میں سب سے زیادہ، نہیں، وہ لکھنے والے نے وجہ لکھی، کہنے لگا میں نے زندگی کے جس تار کو چھیڑا، جس شعبے کو چھیڑا، گھریلو معاملات کو چھیڑا، کاروبار کو چھیڑا، معالجے کو چھیڑا، کھیتیوں کو چھیڑا، پانی کو چھیڑا، سمندروں کی بات کی، آسمانوں کی بات کی، چاند سورج کی گردش کی بات کی، کہنا گھریلو معاملات کی بات کی، بھائی بہنوں کے رشتے کی بات کی، ماں بیٹے کی بات کی ہے، جب میاں بیوی کی بات کی ہے، جب دو دوستوں کے ذکر کا بات آئی، جب باپ اور بیٹی کے رشتے کی سامنے آیا، جب باپ اور بیٹے کے تعلق کی سامنے بات آئی، تو کہنے لگا جب غلاموں سے ان کے امیر کی بات آئی، جب عورتوں اور مردوں کی بات آئی، جب بیوہ اور یتیموں کی بات آئی، جب لگڑوں اور سگروں کی مدد کرنے کی بات آئی، جب قیدیوں کی بات آئی، جب میدان جنگ کی بات آئی، جب زخمیوں کی بات آئی، کہنے لگا زندگی کی جس بھی تار کو چھیڑا ہے نا، اس میں اگر کوئی سب سے کامل انسان کائنات میں آگے چلتا ہوا نظر آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنو اس رات نبی علیہ السلام نے کیا کہا، کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن میں آنی سے فرمایا آج سونا نہیں ہے، میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ جب بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام جب 20-25 سال بڑی ہوئی عمر میں اندازاً، ان کے بچے بھی آ کے قریب میں بیٹھ گئے۔ سنو مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ ہانی نماز پڑھا کر، وہ تو پتہ ہی ہے کہ نماز پڑھتی ہے، صحابیہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تجھے اس میں اعظم بتا دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ فلاں تسبیح بتا دیتا ہوں، اس میں تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے نا، تو زمین پھٹ گئی تھی، یہ پھٹ گئی تھی زمین، آسمان کا سینہ چھل گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس رات؟ اپنی بہن کو، بھی بڑی بہن ہے، ان کو سامنے بٹھایا، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہانی، آپ کو تو پتہ ہے باجی، آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب میں اپنی اماں سیدہ آمنہ کی کوکھ میں تھا تو میرے ابو جی سیدنا عبداللہ کا انتقال میری پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام رونے لگے، فرمایا ہانی میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، تو بتا نا، تو نے سیدنا عبداللہ کو دیکھا ہے، میرے والد حضرت عبداللہ کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ گفتگو کیسے کرتے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، وہ چلتے کہتے تھے۔ ام ہانی کہتی ہے کہ میری چیخیں نکلنے کو ہو گئی۔ یہ پیغمبر اعظم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ بیت اللہ کو ان کے زیر نگین کر دیا ہے، تو آج کی رات یہ کہنے کی بجائے اس وقت سجدہ شکر ادا ہوگا، یا دعوت کی جائے گی، یا حکم اپنا کیے جائیں گے۔ آج کی رات نبی علیہ السلام نے اگر سب سے پہلے کسی کو یاد کیا تو اپنے والد محمود کو یاد کیا ہے۔ آپ بتاؤ، آپ کو کبھی کوئی خوشی ملتی ہے، کبھی نیا گھر لیتے ہو، کبھی اپنے بچے کی شادی کرتے ہو جن کے باپ نہیں ہے، کبھی یاد کرتے ہو اپنے باپ کو؟ کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام کو ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے پر آنکھیں نہیں دکھتی تھی، اور فرماتی ام ہانی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ چلتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی شہزادہ چلا جا رہا
ہو. اور جب وہ بولتے تھے ان کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی تھی کہ لوگ رک جاتے تھے. اور ہو بھی کیوں نہ, جس کی پیشانی میں نبی علیہ السلام کا نور ہو, وہ شخص کیسا ہوگا؟ سنو, نبی علیہ السلام نے اپنے والد کو یاد کیا. ہانی نے جب بتایا, نبی علیہ السلام نے اپنے والد کو یاد کر کے, ابھی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی, نبی علیہ السلام نے اگلی تار چھیڑی. فرمایا کیا ہانی, تجھے پتا ہے جب میں چھوٹا تھا, میں ابھی 5-6 سال کا تھا, میری اماں, میری پیاری ماں سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا. ہانی تو میری اماں کے بہت قریب رہی ہے, ان کی خدمت میں رہی ہے, میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا, تو بتا نا سیدہ آمنہ کیسی. نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کائنات کے سارے لوگوں کو, اللہ کریم تمہیں جس مرضی درجے پر لے جائے, لیکن خوشی کے موقع پر پلٹ کے پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ دوسرا کوئی تھا. ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں اس دور میں جب خوشحالی کا دور تھا, نبی علیہ السلام کو بڑی ادب سے ایک بات عرض کی تھی, بڑی ہمت کے ساتھ, بڑی عاجزی سے, بڑی انکساری سے, بڑی آہستہ آواز میں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں. امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری جو پہلی ماں ہے, جن کا انتقال مکہ المکرمہ میں ہو گیا, جنت المولا میں جن کا مزار ہے, جن کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. اب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں کہا, کئی سال 15-20 سال بعد, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں. تو پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ آج یہ بات کہی رضی اللہ تعالیٰ نے, دوبارہ نہیں کہنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا کہ جب مکے کا ذرہ ذرہ میرا دشمن تھا, جب ابو جہل مجھے قتل کرنا چاہتا تھا, جب عتبہ اور ولید میرے مخالف تھے, اور جب ابھی ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی مرتضیٰ کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں, جب صرف مجھے پتا تھا, اور جب میں نے آ کے خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا, فرمایا عائشہ وہ پہلی خاتون ہے دنیا کی جس نے مجھے حوصلہ دیا اور یہ لفظ کہے کہ اے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمت رکھیں, میرا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. نبی علیہ السلام نے زمینوں پر حکومتیں نہیں قائم کی. حاتم طائی کی بیٹی جب آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, تو دور سے جب آ رہی تھی اس کا سر کے پہنے ملا تھا. اب نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا, اس کا سر ننگا ہے, سر پر دوپٹہ نہیں ہے. ایک صحابی کو اپنی رحمت والی چادر اتار کے دی, فرمایا دوڑ کے جاؤ اس کے سر پہ ڈالو. اب جب اس کے سر پہ وہ چادر ڈالی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ وہ اس ارادے سے آئی تھی کہ نعوذ باللہ کچھ سوال کروں گی. حاتم کی بیٹی تھی نا, حاتم تو اللہ کا پسندیدہ بادشاہ تھا. پیارے نبی علیہ السلام سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا, اللہ کا پسندیدہ بادشاہ تھا. تو جب قریب پہنچی تو صحابی کو کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا سن, آج تو یہ کہہ دیا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے, کان کھول کے سن لو کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ اپنی ہو یا پھر کسی غیر کی. اب جب حاتم کی بیٹی اپنے گھر گئی نا, تو اس نے عدی کو کہا جو ان کے بھائی تھے. فرمایا عدی, میں دیکھ کے آئی ہوں مدینہ میں تم جن سے بھاگ آئے ہو, خدا کی قسم وہ زمین پر حکومت کرنے نہیں آئے, وہ تو اللہ نے دنیا میں دلوں کا شہنشاہ بنا کے بھیجا ہے ان کو. عدی بن حاتم نے کیا کہا؟ کہنے کہ بہنا میں چلا تو جاؤں, لیکن میں نے سنا جس سے ملتے ہیں اپنی مسجد میں ملتے ہیں, اور میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں ملوں تو ان کی کوٹھی پہ جاؤں, ان کے محل پہ جاؤں, تاکہ میں دیکھ سکوں وہ رہتے کیسے ہیں. اب عدی اتنی بات اپنی بہن کو کہتے ہیں. اس کے کئی دن بعد مدینے جاتے ہیں. اچانک ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. عدی بن حاتم اندر آتے, نبی علیہ السلام دور سے دیکھ کہتے آ جا بھائی عدی, آپ تیرا انتظار تھا, آ جا. اب عدی جو ہے گھبرا گئے. مجھ سے پہلے ایک شاعر میں شعر پڑھ رہا تھا کہ نبی کا جو مرتبہ ہے کیا ہے, یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو عدی بن حاتم جو تھے نا,
جب نبی علیہ السلام نے کہا آجا بھائی ابھی تیرا انتظار تھا، فرمایا میں ایمانداری سے گھبرا گیا کہ نبی علیہ السلام کو تو میں نے ابھی کہا بھی نہیں عدی بن حاتم تو مجھے جانتے ہیں، میں تو کبھی بھی نہیں، اب جا کے بیٹھے ابھی مسافہ بھی ہوا نہیں، فرمایا چل یار ابھی کھڑا ہو، تیرے ساتھ گھر میں بات ہوگی، یہاں بات نہیں یعنی والی بات۔ فرمایا 1 منٹ میں 2 جھٹکے لگ گئے کہ محمد رسول اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے میں گھر دیکھنے آیا ہوں، مسجد میں نہیں بات کرنا چاہتا۔ فرماتے میں گھر جب گیا تو میں حیران رہ گیا کہ بس کھجور کے تنوں کے ساتھ تیار کیے گئے 2 کمرے ہیں، ایک ازواج مطہرات کے لیے، ایک مہمانوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے بٹھایا کھجور کی چٹائی پہ، تازہ کھجوریں پیش کی، دودھ پیش کیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے چند باتیں کی اور نبی علیہ السلام نے کہا عدی اب وقت ختم ہو گیا، آپ تشریف لے جائیں۔ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کا دونوں ہاتھوں سے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو جانے کے لیے تھا، اب قیامت تک نہیں جانے والا، اب نہ جاتا تھا۔ وہیں پر کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کے اندر سب میں شامل ہو گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں عدی بن حاتم کہتے ہیں ادھر یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم جیسے نکھٹو لوگ جن کا علم بھی پورا نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا تو آدھے تقریر کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا، اور آدھے تقریر کرتے ہیں کہ علم غیب تھا تو کیسے تھا۔ کچھ چیزیں اپنی اوقات سے باہر ہوتی، اس کا ذکر نہیں کیا کرتے، کیونکہ ڈاکٹر اچھا کون ہے ڈاکٹر بتائے گا، انجینئر اچھا کون ہے انجینئر بتائے گا، نبی کا درجہ کیا ہے وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے۔ اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں آئے سب نبی جا چکے تھے تو اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ نبی علیہ السلام کا درجہ پھر اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، صاحب خلق عظیم کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مدثر کہا، خاتم النبیین کہا، رحمت للعالمین کہا، اللہ نے خود لے لیا یہ درجہ کہ ہم بتائیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ ابھی بھی لگتا سمجھ نہیں آتا، تھانے دار ہوتا ہے نا تھانے میں، اس کا ایک چھیتر ہوتا ہے، یہ ودھائک جی بیٹھے نا ان کا ایک چھیتر ہے، کوئی منتری ہوگا نا اس کا بھی ایک علاقہ ہوتا ہے، اپنے دائرے سے باہر کوئی بندہ کچھ بھی ہمارا بھی ایک دائرہ ہے، جب ہم دائرے سے باہر نکل کے بدتمیزی کی گفتگو کریں گے اس کے 2 ہی باتیں ہونی ہیں، یا دائیں طرف والا ایمان سے خارج ہو جائے گا یا بائیں طرف والا ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کریم نے تو کہہ دیا کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو صاحب خلق عظیم بنا کے لکھا۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو کیا۔ اب جنگ بدر کی رات میں پیارے نبی علیہ السلام نکلے، امام بخاری کو اٹھائیے اور لکھا ہے امام بخاری نے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، چل رہے ہیں، ابو بکر صدیق صاحب میں، عمر فاروق صاحب میں، بلال صاحب میں، چلتے چلتے اچانک رکے، زمین پر سوٹی ٹکائی اور فرمایا ابو بکر صبح کو ابو جہل نے یہاں پر ہلاک ہو گیا۔ یہ جو مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی عظمت کا، علم غیب کا، یہ ہماری حیثیت سے باہر کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی حیثیت میں رہ کے صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ بنا چون چرا محمد رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ جب 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میرے نبی علیہ السلام کھانا تب کھاتے تھے جب غریبوں کو کھلا لیتے تھے، میرے نبی علیہ السلام نے بیواؤں کے گھر میں ہر مہینے راشن پہنچایا، میرے نبی علیہ السلام نے جنگ کے قیدیوں کو بنا اجرت لیے ہوئے معاف کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے پاگلوں کو، سدروں کو اپنی بغل میں بٹھا کے ان کی تیمارداری کی ہے۔ جو محمد رسول اللہ کی باتیں ہیں وہ تو ہو ہی نہیں رہی، جو غیر ضروری فتوے بازی ہے اس کو کر کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے چلے جائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا دنیا کے نام کیا پیغام ہے؟ 2 لفظ پیغام
محمد رسول اللہ نے دیا. اطمینان سے اس بات کو سمجھیے. 2 لفظوں میں نبی علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کی ہے. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایک رب اور میری رسول کی، یعنی ایک رسول اور ایک رب کی، ایک رب اور ایک رسول کا کہنا مانو. پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا بس دنیا کے سب لوگوں کو برابری کا درجہ. یہ ہمارا مقصد ہے. یہ ٹینٹ لگایا ہے، لاؤڈ اسپیکر لگایا ہے، اسٹیج لگایا ہے، آپ کو بھی بٹھایا ہے. اگر یہ سب کچھ لگتا آپ سب نہ آتے تو اس کا مقصد پورا ہو سکتا؟ آپ سب آتے ادھر والے نہ آتے تب بھی مقصد پورا ہوتا؟ پتہ یہ لگا یہ ضروریات ہیں. اگر یہ ٹینٹ نہ لگاتے ایسی بات کرتے تب بھی. مولویوں سے پوچھو نماز کی نیت یہاں باندھو تب بھی نماز ہو جاتی ہے، یہاں باندھو تب بھی، یہاں باندھو. جو رفع دین کر کے پڑھ رہے ہیں ان کی بھی ہو جاتی، جو نہیں رفع دین کرتے ان کی بھی. ارے یہ ضروریات ہیں لیکن ان کا مقصد کہاں گیا؟ نبی علیہ السلام کا مقصد ہے کہ ایک رب اور رسول کی اطاعت کرو اور دنیا کو برابری کا درجہ دو. اب یہ تو بہت بڑا مقصد تھا. ابھی لوگوں کو برابری کا درجہ دینا ہے، لوگوں کے اندر انصاف قائم کرنا ہے، محبتیں بانٹنی ہیں، غریبوں مسکینوں کا ساتھ دینا ہے. اب اس مقصد کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت تھی تو اللہ کریم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ضرورت کے طور پر ہمیں دے دیے کہ یہ والا اگر کام کرو گے تو تم اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ. یعنی یہ والی چیزیں اگر لے کے آؤ گے تم تو تمہارا فیکٹری میں جو پروڈکٹ تیار کرنا چاہتے ہو وہ اب نماز کا بھی مقصد ہے، روزے کا بھی مقصد ہے، حج کا بھی مقصد ہے، زکوٰۃ کا بھی مقصد ہے. زکوٰۃ سے بات آئی چلتے چلتے آپ کو کہہ دوں شاید پتہ نہیں کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے. چلو لگے گی بھی بری تو کوئی بات نہیں. ہم لوگ سارے کام کرتے ہیں، کبھی سنت کے مطابق زکوٰۃ بانٹی نہیں اور پوچھا ہی نہیں کسی مولوی سے جا کے. اب محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا ابو بکر ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. یا رسول اللہ کہاں لانی ہے؟ مسجد میں لاؤ. اب مسجد میں لا کے کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کو سینٹرلائز کر دیا. اب زکوٰۃ کا کیا کرنا ہے؟ اجی پہلے مسجد کے دائیں بائیں دیکھیں گے کتنے غریب ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے محتاج ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں. ہم نے تو باہر والوں کو لاکھوں روپے دے دیے، ہمارا بھائی تو آج بھی غریب ہے. ہمارے محلے کی بیوہ تو آج بھی مسکین ہے. ہمارے محلے کا قرضدار تو آج بھی سود کے پیسے نہیں چکا پاتا. عرب تیل نکلنے کے بعد نہیں امیر ہوئے، جھوٹ بولتا ہے سب. یہ بات سب جھوٹ بولتا ہے. عرب تیل نکلنے کے بعد بھی مسلمان ہوئے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب زکوٰۃ کے کھچر بھیجے جاتے تھے کبھی شام، کبھی فرانس، کبھی جرمن، باہر کے ملکوں میں زکوٰۃ واپس آتی تھی کہ حضرت امیر المومنین صاحب کو زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں، دینی کس کو ہے؟ مطلب اس طریقے سے زکوٰۃ بانٹنی شروع کی. پہلے محلے والوں کو امیر کیا، پھر شہر والوں کو امیر کیا، پھر صوبے والوں کو امیر کیا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کے مولوی کی کیا ضرورت ہے، مؤذن کی کیا ضرورت ہے، محلے کی غریب عورت کی کیا ضرورت ہے، بیوہ کی کیا ضرورت ہے. ہم تو ذرا اعلان کر دیو 50,000 روپے چودھری صاحب نے دیے کروا لے. ہم نے تو پوچھا ہی نہیں کبھی کہ اسلام کہتا کیا ہے، دین کیا ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نے بڑی چلاکی کے ساتھ مذہب کو اور دنیا کو الگ کیا. ہم نے کہا کہ ہمارا مذہب مسجد میں رہے گا، ہمارا مذہب اذان کے وقت شروع ہوگا، ہمارا مذہب دعا کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ہم شادیاں بدماشی سے کریں گے، ہم اپنے طریقے کے ساتھ، غلط طریقے کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر گنڈا گردی کریں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہم اپنی مرضی کے ساتھ زکوٰۃ بانٹیں گے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، کوئی ہمیں پوچھنے والا ہو. جبکہ مسلمان کی دنیا ہی اسلام کے اندر موجود ہے، اسلام کے باہر ایمان والے کے لیے کوئی دنیا نہیں. اللہ کریم نے ہمیں نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ اس کا مقصد تھا کیونکہ میرے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایسے مسلمان ملیں جو غریبوں کی مدد کریں، ایسے مسلمان ملیں جو ظالم کا جواب دیں، ایسے مسلمان ملیں جو بیواؤں کی خبرگیری کریں، ایسے مسلمان ملیں جو پاگلوں کی، سدروں کی. آپ نے کبھی سیرت پڑھی اطمینان سے؟ آپ کو پتا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن رہی تھی، جب مسجد نبی بن رہی تھی
ابھی جب جاؤ گے عمرہ کرنے دیکھ لینا، جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن رہی تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے مسجد بنانے سے بھی پہلے مسجد میں ایک چبوترا بنوانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ پتہ لگا دنیا کا پہلا خیراتی ادارہ، دنیا کی پہلی NGO، دنیا کا پہلا ٹرسٹ۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے نا، جو غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، محتاج ہوں گے، اپاہج ہوں گے، بے گھر ہوں گے، ہم ان کو یہاں پر لا کے رکھیں گے، خود بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھانا کھلائیں گے۔ آپ کی مسجد میں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا؟ چبوترا چھوڑو، اصحاب صفہ کا رجسٹر ہے آپ کی مسجد میں؟ ہے آپ کی مسجد میں اصحاب صفہ کا رجسٹر جس میں کم از کم یہ لکھا ہو کہ مسجد کی دائیں طرف کتنے مسلمان یا غیر مسلم؟ یہ مطلب نہیں ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی ہو چاہے آپ کے پاس پتہ آپ کو بھی مسجد کے دائیں بائیں کتنے غریب ہیں، کتنے محتاج ہیں، کتنے مسکین ہیں؟ نہیں جی ہمیں تو اس بات کی کوئی خبر نہیں، ہم نے تو سوچا مسجد نماز کے لیے بنی ہے۔ ارے مسجد نماز کے لیے نہیں بنی، مسجد اکٹھے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے بنائی، تاکہ اکٹھے ہو کے تم ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ سکو۔ اس اسلام سے تصور بن جائے گی جو محمد رسول اللہ نے عطا کیا، صرف قرآن خوانی کر کے قورمہ بریانی بنا کے ہماری مغفرت ہونے والی ہے نہیں ہے۔ جس کے بعد چلے گا ایک ہی بات لگے ہوئے، مرنے کے بعد یہ ہوگا، مرنے کے اللہ کے بندے، مرنے کے بعد جو ہوگا وہ سچ ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے اس کا فیصلہ تو اسی زندگی پر ہونا جو اب جی رہے ہیں۔ جینے کی بات بھی کر لو، مان لیا کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، مرنے کے بعد وہ سچ ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے اس کا سارا دار و مدار، وہ جو تکڑی تولنے والی ہے، اس کے سارے بٹے، اس کا وزن، یہ والی زندگی ہے جو اب تم گزار رہے ہو۔ اگر یہ صحیح ہوگی تبھی مرنے کے بعد کچھ ہوگا نا تمہارا۔ اگر یہ زندگی صحیح نہیں تو مرنے کے بعد تو کچھ نہ ہوگا، پھر تو جہنم کا دروازہ کھلا ہے سیدھا سیدھا۔ اس زندگی کو کیسے خوبصورت بنائیں؟ ہم کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنے؟ کہتے کس کو ہیں عاشق؟ آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے علماء حضرات کی خدمت کیا کیجئے، ان کے پاس بیٹھا کیجئے، ان کے پاس سیرت نبی علیہ السلام کے واقعات سنا کیجئے۔ میرے نبی علیہ السلام کی پوری 63 سالہ زندگی میں ایک بھی واقعہ نیگیٹو نہیں ہے۔ نیگیٹو سمجھتے ہو؟ منفی نہیں ہے، ایک بھی گفتگو الٹ نہیں ہے، ساری باتیں پازیٹیو۔ ایک کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بندے پہ شک ہے، وہ بے ایمان لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھیے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ بے ایمان لگتا ہے؟ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ اور ہمارا کیا مسئلہ ہے یار؟ روٹی رہائش میں، نماز میں، ہماری مسجد میں، ہمارے گھر میں، ہماری سیاست میں، ہمارے کاروبار میں ایک ہی مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ ہم سب لوگ منفی سوچتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، الٹا سوچتے ہیں، کسی کے متعلق اچھی رائے۔ اور آپ سمجھتے ہیں چھوٹی بیماری ہے؟ چھوٹی بیماری نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کاروبار کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے خونی رشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک صف میں کھڑے ہونے کے باوجود دل آپس میں نہیں ملتے، اس کی وجہ سے غیبتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو؟ ہم تو صبح لے کے شام تک بس اسی چکر میں لگے، فلاں آگے نہ بڑھ جائے، فلاں آگے نہ بڑھ جائے۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہمیں ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا جس کسی نے بھی آنا کہ یہ حضرت و فلاں نے یہ کہا کرتے تھے، یہ بتاؤ آپ بھی اطمینان سے سچی سچی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود ہی اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے کہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ میں نے اپنے دیش کے لیے کچھ کیا، میں نے اپنے دین کے لیے کچھ کیا، میں نے اپنے سماج کے لیے کچھ کیا؟ بتاؤ کچھ کیا؟ کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، جو کچھ کیا ہے اپنی انا کے لیے کیا ہے۔ پوچھو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے۔ اچھا نماز پڑھتے ہو نا صاحب؟ پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ؟ اچھا اگر آپ نماز ہی پڑھتے ہیں
تو آپ نے کبھی اپنے ابو سے گلے ملے جا کے ان کو کہا ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے؟ ہوا کبھی ایسا؟ کس بیوقوف نے کہا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہوا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اگر میری امی ہوتی نا زندہ تو تکبیر بھی کہہ لیتا، میں مصلی بھی ہوتا۔ اماں جان ادھر سے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں مصلی چھوڑ کے پہلے اماں کے پاس جاتا۔ میں یہ کس نے آپ کو کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی نماز ہو جاتی؟ کس مولوی نے سمجھائی ہے؟ نماز کے مسائل یہ والے ہیں، وہ جن کو آپ مسئلے کہہ رہے ہو نا کہ وضو ایسے کرنا ہے، استنجا ایسے کرنا ہے، وہ فروعی مسائل ہیں، وہ نماز کی ضرورتیں ہیں، وہ بھی ضروری ہے اپنی جگہ، لیکن وہ ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن نماز پڑھنے کس جذبے کے ساتھ ہے؟ اگر اوپر کی جیب میں آپ نے موبائل ڈالا اور سجدہ کریں گے موبائل گر جائے گا، اگر بیڑی ہوگی جیب میں تو اسی طرح یہ دل ہے، جب آپ سجدہ کرتے ہیں اس میں غیبتیں ہیں، اس میں برائیاں ہیں، اس میں زنا کے ارادے ہیں، اس میں ٹھگی کے ارادے ہیں، اس میں دوسروں کی چوریاں ہیں۔ تو جب سجدہ کرتے ہو یہ سارا کوڑا کرکٹ سامنے گرا ہوتا ہے، کوڑے کرکٹ پہ کیا ہوا سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنی امی کے پیر دبائے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے راستے میں سے کوئی پتھر اٹھا کے ایک طرف کیا ہے چلتے ہوئے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کسی غریب کو کبھی پکڑ کے لے کے چل تجھے گھر میں اچھی طرح کھانا کھلانا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا؟ آپ نے کسی ننگے کو کپڑے پہنائے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا؟ آپ نے کبھی کسی اپنے ایسے یار کو، دوست کو، بہن کو، بھائی کو، کسی پڑوسی کو، کسی رشتہ دار کو جو ہے تو سفید کپڑوں والا، مانگتا نہیں ہے کسی سے، اور آپ کو پتا کہ پریشان رہتا ہے، اس کا کاروبار اتنا نہیں ہے، اس کی نوکری کے اتنے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے تمہیں دے رکھے، کیا کبھی آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق چند 100 روپے یا چند ہزار یا چند لاکھ جو بھی اللہ نے آپ کو حیثیت دے رکھی ہے کسی لفافے میں ڈال کے دروازے کے نیچے سے رات کو پھینک کے آ گئے ہو؟ یار میرے بھائی کی ضرورت ہوئی، پتہ لگے کچھ ایسا کرتے ہو؟ آپ کا کوئی پڑوسی، کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی دلت، کوئی بودھی، وہ پریشان ہے، آپ آرام سے مرغے قورمے کھا رہے ہو، آپ کبھی اس کو پوچھنے گئے؟ آپ نماز پڑھتے ہو نا؟ آپ تو کہتے ہیں ارے نمازی تو وہ ہوتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کی خلقت کے لیے رحم ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحم نہیں، وہ نمازی ہوگا کس طرح؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی بزرگ کی خواب میں آیا، پوچھا غزالی اتنے قرآن کی تفسیر لکھی، اتنی حدیثیں لکھی، غزالی اللہ نے تو جاتی ہی معاف کر دیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، حساب ہوا۔ اچھا غزالی کس بات پر معافی ملی؟ فرمایا ایک دن بیٹھا حدیث لکھ رہا تھا، قلم جب ڈبویا میں نے دوات میں، جب نکال کے رکھا کاغذ کے اوپر تو اس میں پانی کا جو بلبلہ بنتا ہے، تو اتنی دیر میں ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی، وہ سیاہی کے پانی کو پینے لگی، گرمی تھی، تو غزالی کہتے ہیں میں نے اپنا قلم روکا کہ اللہ کی مخلوق ہے یار، پانی پی لینے میں، اس کو اڑانے سے کیا فائدہ؟ تو وہ پانی پی کے چلی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے پوچھا مرنے کے بعد غزالی وہ اس دن جو تم نے مکھی نہیں اڑائی تھی نا، تو بتا تو صحیح وہ مکھی کیوں نہیں اڑائی؟ وہ مکھی تو تیری تعریف نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی کو جا کے نہیں بتا سکتی تھی کہ غزالی نے میرے ساتھ بڑی نرمی کی ہے، پر میں یا اللہ آپ کی محبت میں کہ آپ کی مخلوق ہے، میں آپ کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں، پر میں اچھا جو میری مخلوق سے محبت کرے تو پھر میں اس کو معاف نہ کر دوں؟ ہماری بیماری ہے، اس کو سمجھ لیجئے اطمینان سے۔ یہ اس علاقے میں کئی 100 کلومیٹر تک یہ تکلیف پائی جا رہی ہے کہ ہم انا پسند ہو گئے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ نہیں میری یہ بات اچھی لگ رہی یا نہیں لگ رہی، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن اس سے آگے اس سے بھی باکمال بات کہی، فرمایا آپس میں لڑنا نہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا آپس میں مت لڑنا ورنہ تمہاری ہوا نہیں دے۔
ہماری تکلیف یہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اچھا سوچو، ہم کہتے نہیں برا سوچیں گے. محمد رسول اللہ کہتے ہیں اچھی رائے قائم کرو، ہم نے کہا نہیں کہ ہم تو رائے الٹی قائم کریں گے. محمد رسول اللہ کہتے ہیں خوشخبری سناؤ، ہم کہتے نہیں غم کی خبر سنائیں گے. محمد رسول اللہ کہتے ہیں لوگوں کی تعریف کرو، ہم کہتے نہیں برائی کریں گے. پتہ تو لگے آپ مسلمان ہیں، ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف. ارے مسلمان خود کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کے استنجا خانوں میں بیڑیاں غیر مسلم تو نہیں آ کے پیتے. میری باتیں آپ کو تکلیف دے جائیں گی، لیکن اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کیا ہم اپنی تکلیف اور پریشانی کو آپس میں بانٹیں بھی نہ، اس پہ گفتگو بھی نہ کریں، نظریں پھینک لیں اسے؟ ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت وہ کون اچھال رہا ہے؟